السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کر۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھورا اسلام اللہ کو پسند نہیں، کوشش کرتے رہو، کمیاں رہ سکتی ہیں، کمیاں دور کرو، لیکن مکمل اسلام، اخلاق اسلامی ہو، ادب اسلامی ہو، تعلیم اسلامی، تربیت اسلامی، دکان اسلامی، کھیل اسلامی، آپ کی کمپنی اسلامی، کاروبار اسلامی، ایکسپورٹ امپورٹ اسلامی، کہیں پر بھی یہودیت کے، نصرانیت کے، شرک کے، کفر کے آثار داخل نہ ہونے پائیں۔ مکمل اسلام سیکھنا ہے اور مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جو کام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے شروع کرایا، اور جس سے 14ویں صدی کی تجدید کا ایک عمل ہوا، ایک ایمانی تحریک شروع کی گئی، ایک اسلامی تحریک شروع کی گئی، ایک دعوت و تبلیغ کی تحریک شروع کی گئی، یہ اللہ کی رحمت کا فیضان تھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزے کا ظہور تھا، یہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی کرامتوں میں سے ایک کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی نیت اور اس کی محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اس دور دراز خطے میں، اس گاؤں میں بیٹھے ہیں آپ ہزاروں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے کل آپ لاکھوں کی تعداد میں ہو، اور دنیا کے چپے چپے پر امریکہ سے آسٹریلیا تک اور جنوبی افریقہ سے کوہ قاف تک، اگر کسی جماعت نے ہر جگہ ڈیرے ڈالے ہیں اور اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے اور اللہ کی دین کی دعوت دی ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور نماز کی خضوع کی دعوت دی ہے اور علم کی دعوت کی نشر و اشاعت کی ہے، اخلاص کی فکر کی ہے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ گھر کے ماحول سے نکلو، مسجد کے روحانی ماحول میں آؤ، دعوت کے ماحول میں آؤ، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جماعت دعوت و تبلیغ کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا ایک فیصلہ، لیکن یاد رکھو کہ قبولیت کے لیے شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مت بھول جانا۔ تمہارے درمیان رکھنے ڈالے جا سکتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو سکتی ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے، چچا بھتیجے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ماموں بھانجے میں ہو سکتے ہیں، پڑوسی میں ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، انتظام کا اختلاف ہو سکتا ہے، فکر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مت جھگڑنا۔ جھگڑے کو حرام سمجھنا، سور کی بوٹی کی طرح سمجھنا، شراب کی طرح سمجھنا۔ شراب کی حرمت اور سور کی بوٹی کی حرمت کم ہے، اور آپس کے جھگڑے کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو نزاع اور جھگڑا مت اختیار کرنا ورنہ ناکام ہو کے رہو گے، ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ابو حنیفہ میں، شافعی میں، مالک میں، احمد بن حنبل میں، محدثین میں، علمی اختلاف، ادب کے ساتھ اختلاف، احترام کے ساتھ اختلاف، ذہن اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، سوچ الگ الگ بنائی ہے، لہذا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جھگڑا، فتنہ، گالی گلوچ، کسی مسجد سے کسی کو نکالا جا رہا ہے، یہ حرامیوں کا کام ہے، یہ بدماشوں اور گنڈوں کا کام ہے۔ کوئی بھی جماعت کرے، کوئی فرد کرے، کوئی چودھری کرے، کوئی متولی کرے، وہ حرامی ہے۔ قرآن پاک میں اتنے سخت الفاظ بولے گئے ہیں ایسے مجرموں کے لیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو مسجدوں میں داخلے سے روکے، مسجد میں ذکر سے روکے، مسجد میں نماز سے روکے۔ ایک باپ کے بیٹوں میں اختلاف ہو جائے گھر کے معاملے میں تو گھر اپنے بانٹ لو، 2 کمرے ان کے 2 کمرے ان کے، تقسیم کر لو، لڑو نہیں، سڑک پہ ہنگامے مت کرو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، یہ مت کرنا ورنہ ناکامی طے ہے، خدا کے حکم سے طے ہے، برباد ہو جاؤ گے، یہ مت کرنا۔ ہمارا جو گھر تھا تبلیغ کا مرکز تھا، اس میں بھی بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، اب اگر انہوں نے بٹوارا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرمت کا پہلو نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو کسی مسجد میں داخل ہونے یا رہنے سے روکا تو وہ مجرم ہے، اللہ کی نگاہ میں مجرم، نبی کی نگاہ میں مجرم۔ مسجد کسی کے بات کی نہیں ہوتی، خوب سن لینا، کسی مسجد پہ اگر لکھ دیا جائے یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ شافیوں کی مسجد ہے، یا اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ تبلیغ کی مسجد ہے، تو یہ حرام ہے۔ مسجد اللہ کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اللہ کی، اس لیے کسی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی مرکز بنا لو، مدرسہ بنا لو، مکتب بنا لو، لیکن کسی بھی فرد مسلم کو مسجد میں آنے سے کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں محتاط رہنا۔ مسلمانوں سن لو، تمہارے اندر شیطان گھستا ہے، تمہاری عبادتوں کے راستے سے گھستا ہے، تمہاری تسبیحوں کے راستے سے گھستا ہے، تو بتاتا ہے کہ تم متقی ہو، وہ متقی نہیں ہے، تم اچھے ہو، وہ برا ہے۔ جب ایسا خیال دماغ میں آئے تو سمجھ لو یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ ابلیسی چال ہے۔ امت ایک ہے، امت ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گی۔ کوئی بھی آ جائے، جس کو تم بریلوی کہہ دیتے ہو، جس کو شیعہ بھی کہہ دیتے ہو، اگر تمہاری مسجد میں وہ آ کر نماز پڑھے تو حرام ہے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ ہاں مسجد میں کوئی فتنہ کرنے آئے تو اس کو روکا جائے گا، نماز پڑھنے آئے، دین کی بات کرنے آئے، دین ہی کا تذکرہ کرنے، ذکر کرنے آئے، وہ مسجد میں لڑائی کے لیے نہیں آ رہا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ بات سب کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس کو شیطان نے اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی مرکز، تبلیغی انتظام بنگلہ دیش میں تھا، لیکن وہاں جو کچھ ہوا پوری دنیا میں اہل ایمان کے کلیجے پھٹ گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، اور ابلیس قہقہے لگا رہا تھا۔ ابلیس خوش تھا کہ سب سے بڑا جو مرکز تھا اسے توڑ دیا ہم نے، خون بہا دیا، زخمی کر دیا۔ جنہوں نے یہ کیا مجرم، اس مجمع میں میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کیا، بنگلہ دیش میں کیا ہو، کسی علاقے میں کیا ہو، جنہوں نے کسی پر زیادتی کی اور وہ بھی مسجد میں کی یا اس کے ماحول میں کی، وہ مجرم ہیں، خبیث ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہیں، ابلیس کے خادم ہیں، ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، نبی سے تعلق نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں ناچاکی ہو تو صلح کراؤ، یہ حکم الہی ہے، یہی حکم الہی رہے گا جیتے جی اور مرتے مرتے۔ اس حکم کے علاوہ کوئی اور بات اگر کی جاتی ہے، آج جو سننے میں آیا، جو دیکھنے میں آیا، کل کے لونڈے لپاڑیے گنڈے بدماش، انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا اور علماء کو گالیاں دی۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ غلاظت ہے، ایک سنڈاس ہے جس میں کود پڑے وہ لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں لیکن سنڈاس میں کودے ہوئے۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ سن لو مسلمانوں، یہ امت ایک امت ہے، امریکہ سے آسٹریلیا تک یہ ایک امت ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں یا کسی خطے میں، کسی مسلمان کو، وہ کسی جماعت کا ہو، تو چبھن تمہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں، امت میں نہیں ہو۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا۔
مسلمانوں کی جو فکر نہ کرے، ان کے غم میں غم نہ منائے، ان کی تکلیف کو برداشت نہ کرے، خوشی و غمی میں ان کے ساتھ نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ نبی اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ مت دیکھنا کبھی کہ وہ ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں، وہ ہماری جماعت کا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے حلقے کا ہے کہ نہیں، وہ برادری کا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ دیکھو گے تو خدا کی قسم تم شیطان کے ایجنٹ، تم مسلمان نہیں ہو۔ بس یہ دیکھو کہ جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، بس وہ مسلمان ہے، اس کا احترام کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اور ان کی اولاد کی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جنہوں نے بھی کام کیا، اخلاف ہو، آقاب ہو، خلفاء، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ کتنا بڑا اصول انہوں نے اختیار کیا اکرام مسلم کا، شرابی ہو، جواڑی ہو، سٹا کرتا ہو، اس کے اسلام کا اکرام کرو، اس کی برائی کو مت اچھالو، اس کو بدنام مت کرو۔ گشت کرانے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی برائی مت کریں، چغلی مت کریں، غیبتیں نہ کریں، بس ہر شخص کے اسلام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ دل کھلے، ذہن کھلے، اور بگڑے ہوئے ماحول سے لوگ اچھے ماحول میں آئیں۔ آج اچھے ماحول سے نکال رہے ہو، اچھے ماحول سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں دیندار لوگ۔ وہ دیندار نہیں ہے، دکھاوے کے نمائشی مسلمان ہیں، دھوکہ دینے والے فریڈی مسلمان ہیں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو کلمے کی بنیاد پر ہر مسلمان کا اکرام کرے، ہر مسلمان کی فکر کرے، ہر مسلمان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، ہر بزرگ کا احترام کرے، اور ہر بچے پر شفقت کرے، اور ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام ہے۔ آپ نے بہرحال دیکھا کہ میں نے خطبہ نکاح پڑھ دی، خود بھی جائے۔ اے ایمان